بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال۔ تکمیل پاکستان سیریز کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ کلمے کے نام پر مارز وجود میں آنے والی مملکت خداداد پاکستان میں ہم نہ اسلامی نظام نافذ کر سکے اور نہ ہی قرآن اور سنت کے متعین کردہ اصولوں کو اپنی زندگیوں میں اپنا سکے۔ ریاست صحت، تعلیم اور تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری اور ٹیکس کے اضافی بوجھ تلے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ 2% مراعات یافتہ اشرافیہ پاکستان کے وسائل پر قابض ہے، جبکہ ریاست پاکستان میں غریب، کمزور اور بے کس کا استحصال گزشتہ 76 برسوں سے جاری ہے۔ مڈل کلاس آج ناپید ہو چکی ہے۔ سرکار کی نااہلی کا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ انصاف کی فراہمی پاکستان میں سب سے کٹھن مرحلہ بن چکا ہے۔ گزشتہ ایک برس کے دوران مزید 1.25 کروڑ افراد سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ مہذب معاشروں میں امیر پر ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے تاکہ غریب کو سہولیات فراہم کی جائیں، مگر پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جہاں پر پہلے سے پسی ہوئی کلاس پر مزید ٹیکس کا بوجھ بڑھایا جاتا ہے اور اشرافیہ کو ٹیکس میں چھوٹ اور سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ مساوات کا عمل بالکل ناپید ہو گیا ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق سرمایہ داروں کی نسبت تنخواہ دار طبقہ 200% زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ڈیولپمنٹ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی حکومت 2% اشرافیہ کو سالانہ 17.4 ارب ڈالر کی مراعات فراہم کرتی ہے۔ مراعات میں ٹیکس چھوٹ، صنعتوں میں بجلی گیس کی سبسڈی، مفت پیٹرول شامل ہیں۔ کیا پاکستان کا قیام ایک ایسے معاشرے کی بنیاد پر رکھا گیا تھا جہاں غریب پر ٹیکس لگا کر اشرافیہ کو ریلیف دیا جائے؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ پاکستان کا قیام اسلام کے سنہری اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا گیا تھا۔ ایک بھروسہ تھا کہ اب استحصال کا سلسلہ تھم جائے گا۔ قیام پاکستان سے قبل 17 ستمبر 1944 کو گاندھی کو ایک خط میں آل انڈیا مسلم لیگ کا منشور بیان کرتے ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا تھا کہ قرآن مسلمانوں کا ضابطۂ حیات ہے۔ یہ جماعت کے حقوق سے لے کر فرد کے حقوق تک، اخلاق سے لے کر انسداد جرائم تک ہر قول و فعل پر مکمل احکام کا مجموعہ ہے۔ پاکستان کے قیام کے چند ماہ بعد 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ سے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بانی پاکستان محمد علی جناح کا کہنا تھا کہ حکومت کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے: عوام کی بے لوث خدمت اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرنا۔ اس کے سوا برسر اقتدار حکومت کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو ایسی حکومت کو اقتدار سے الگ کر دو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے مساوات اور برابری کا ایک درس ہے۔ اسلام میں مساوات کی اہمیت جانچنے کے لیے ہم سب کے لیے غزوہ خندق کے حالات کا علم رکھنا بہت اہم ہے۔ غزوہ خندق کے دوران اوروں کے پیٹوں پر ایک پتھر بندھا ہوتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس سے بڑھ کر مساوات کا عالم کیا ہوگا جہاں دوسرے بھوکے ہیں تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھوکے ہیں۔ 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہو گیا اور اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا تو زکوٰۃ، عشر اور مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بھی طے کیا گیا، جس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا جس میں اس کو مزید جدت ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تاجر کو ایماندار بنایا اور پھر سود کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدامات کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس میں صاحب ثروت لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ہم کیا خرچ کریں؟ اس کا جواب قرآن نے دیا، جو ضرورت سے زائد ہے وہ دوسروں پر خرچ کریں۔ انسانی تاریخ میں یہ سوال پہلے کبھی کسی نے کسی سے نہیں پوچھا تھا۔ یہ تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مساوات اور اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کرنے کی تلقین کی، جبکہ آج کے دور میں حکومت میں ہماری ریاست غریب پر ٹیکس کا نفاذ کرتی ہے اور اشرافیہ کو ریلیف دے رہی ہے۔ ٹیکسوں کے حصول کا واحد مقصد ایک فلاحی ریاست کا قیام تھا جس میں ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق وسائل فراہم کیے جا سکیں
تاکہ نظام عدل و مساوات کو قائم کیا جائے۔ ٹیکس کی وصولی میں حسن سلوک اور نرمی کا برتاؤ کرنے کی تلقین کی جاتی رہی۔ ریاست پاکستان جس کی بنیاد اسلام، قرآن و سنت اور کلمہ طیبہ پر رکھی گئی تھی، وہاں ریاستی امور، اسلامی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوسوں دور ہیں۔ ٹیکس کی ادائیگی میں امیر اور سرمایہ دار کو ریلیف ملتا ہے، جبکہ غریب اور عام آدمی کی زندگی مشکل بنائی جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں یہی سوالات اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست کی منزل کی طرف بڑھ سکیں گے، جہاں ایک عام آدمی کے لیے قوانین بنائے جائیں اور اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔